ہمارے اکابر نے ہمیں دین کی جو تعلیم عطا کی ہے اس میں بڑی جامعیت ہے۔ شریعت ایک راستہ ہے جسے ہمارے اکابر نے تعلیم الاحکام کا نام دیا ہے۔ راستہ نہ ہو تو جانا کدھر ہے؟ تو تخلیق انسانیت بے مقصد ہو جاتی۔ ایک دوسری اصطلاح جو ہمارے ہی ماحول میں استعمال ہوتی ہے وہ طریقت کی ہے، جس کو ہمارے بزرگ تہذیب الاخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ راستے پہ چلنے کا ڈھنگ اور اس کا اسلوب سکھاتا ہے۔ راستہ تو ہے لیکن آپ کو اس کے چلنے کے نہ آداب معلوم ہیں نہ اس پر چلنے کا کوئی طریقہ معلوم ہے۔ اس راستے کی مشکلات کیا ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ منزل تک پہنچیں گے کیسی، اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی معلومات راستے کی نہیں ہے۔ تو اس اسلوب کو سمجھنا، اس کو ہم طریقت کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک راستے کے مسافر بنتے ہیں اور آپ کو اس راستے پہ چلنے کے اسلوب بھی آ جاتے ہیں، تاہم اس راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ پتھریلی زمین آ گئی، جھاڑیاں آ گئیں، پہاڑی ماحول آ گیا، ندی نالا آ گیا۔ اب اس مشکل کو عبور کیسے کریں گے؟ راستے کی اس مشکل کو دور کرنے کے عمل کو سیاست کہتے ہیں، اور جن کو ہمارے اکابر تنظیم الاعمال سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب کوئی پتھریلی زمین، کوئی جھاڑیاں اس قسم کے راستے میں آتی ہیں تو دور کرنے کے لیے اسی کی مناسبت سے اوزار بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اور پھر جب آپ ان اوزار کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے کچھ شور کی آواز بھی اٹھتی ہے۔ تو سیاست کے راستے میں کچھ شور شرابہ ہوتا رہتا ہے، یہ اس کے لوازمات میں سے۔ ہم جس ماحول میں بیٹھے ہیں اس ماحول میں ہمیں یہی جامعیت ملتی ہے کہ یہاں شریعت بھی ہمیں ملتی ہے، یہاں طریقت بھی ملتی ہے، اور یہاں ہمیں سیاست بھی ملتی ہے۔ تو یہ اس منہج پر جب ہم بات کریں گے تو پھر بنو گے تم علماء دیوبند۔ پھر آپ نعرہ لگا سکیں گے کہ علماء حق، علماء دیوبند۔ اور جب ان میں سے ایک ہی راستہ اختیار کرو گے اور اسی پہ مطمئن ہو جاؤ گے تو پھر حضرت شیخ الہند تو ایسے نہیں تھے، نہ حضرت مدنی ایسے تھے، نہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ۔ ان کی زندگی کو دیکھو پھر چلو آگے، سب کچھ ملتا ہے اس کے اندر۔ تصوف کا میدان بھی ملتا ہے، دعوت کا میدان بھی ملتا ہے، نصیحت کا میدان بھی ملتا ہے، تذکیر کا میدان بھی ملتا ہے، امر کا میدان بھی ملتا ہے، سیاست و اقتدار کا میدان بھی ملتا ہے۔ اور ہر چیز کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ نے لفظ مجاہدہ اور لفظ ریاضت تخلیق کیے ہوئے ہیں، یہ صرف خانقاہ کے لیے الاٹ ہے؟ یہاں پر بھی آپ نے ایک محنت کرنی ہوتی ہے کہ سینے کے اندر کی جو مادی کثافتیں ہیں ان مادی کثافتوں کو آپ نے روحانی لطائف سے تبدیل کرنا ہے۔